نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے بہت سارے بھائیوں نے بہنوں نے دہی کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا، تو دہی کی ایک کچھ معاملات بھی ہیں نا۔ ہمارے یہاں تو آسان لفظوں میں دہی کہہ کے جان چھڑا لی جاتی ہے، لیکن پوری دنیا میں ایسا نہیں ہے۔ پوری دنیا میں کرڈ الگ سے دستیاب ہے اور یوگرٹ الگ سے دستیاب ہے، اور پوری دنیا میں اچھا سمجھا جاتا ہے یوگرٹ کو، جو کہ اس کی فرمنٹیشن سے آگے فارورڈ ہوا اور ماضی کی بیکٹیریل ویلیو سے، یعنی کہ ماضی میں دہی جو تھا اس میں سڑاند جو تھی، سڑاند اس کی بیکٹیریل ویلیو، حیاتیاتی بیکٹیریل ویلیو جو کہ پازیٹیو ہوتے ہیں، تو اس سے جو آگے دہی کا سلسلہ چل رہا ہے وہ تو یوگرٹ کہلاتا ہے، لیکن وہ زندہ ہے، اس میں زندگی ہے۔ لیکن جہاں پہ شروع کیا گیا کہ وہ جناب علی لیمو کا رس اس میں مار کے اس کو چلایا گیا، تو یہ جو سلسلہ ہے یہ کرڈ کہلاتا ہے۔ اچھا، لوگوں کا خیال ہے کہ پاکستان میں نا کرڈ ہوتا ہے، یوگرٹ نہیں ہوتا، اور یوگرٹ بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ غلط فہمی ہے، پورے پاکستان میں جو کچھ ہوتا ہے وہ بھی یوگرٹ ہوتا ہے۔ ہماری ابھی فرمنٹیشن ہی فارورڈ کی جاتی ہے، پچھلے دہی کا کچھ نہ کچھ حصہ ہوتا ہے، اس کو ماضی میں اس کو جوڑ کہا جاتا تھا، اور وہی تازے دودھ میں، گرم دودھ میں ملا دیا جاتا تھا، تو وہ جناب فرمنٹیشن اس کی بڑھتی تھی بیسک ٹمپریچر کی وجہ سے، اور نتیجے میں وہ جو بن جاتا ہے تو ہم اس کو اپنی زبان میں دہی کہہ رہے ہیں، لیکن حقیقی بات یہ ہے کہ جو جس کو یوگرٹ کہہ کے آپ تعریف کر رہے ہو، وہ یوگرٹ ہمارا ہی والا ہے۔ ہم پاکستان میں جو بناتے ہیں، اپنے ملک میں جو بناتے ہیں، یوگرٹ ہی ہے، کرڈ نہیں ہے۔ کرڈ پتہ نہیں کہاں بنتا ہے کہ جناب علی دودھ میں لیمو ڈالا جائے گا اور یہ وہ تو کچھ اور بن جائے گا، وہ تو جناب علی دہی پہ تو نہیں جا رہا۔ اور اگر دہی پہ لے کے بھی جا رہے ہیں، بہرحال وہ کرڈ الگ ہے، لیکن اگر بات کرتے ہیں کہ اصل چیز، بہترین چیز یوگرٹ ہوتی ہے، تو پاکستان میں، ہمارے ملک میں جو ہوتا ہے یوگرٹ ہی ہوتا ہے۔ پچھلے بچے ہوئے پیس کا دہی کا حصہ ہی تازہ دودھ میں ڈال کے جو بنایا جاتا ہے، تو اسی کی بیکٹیریل ویلیو فرمنٹیشن کو کراس کرتی ہوئی جو آگے بڑھتی ہے، اس کو دہی بناتی ہے، وہ یوگرٹ ہے۔ ٹھیک ہے، تو اپنے دہی کے بعد یوگرٹ کا لفظ استعمال کریں بجائے کرڈ کے۔ ٹھیک ہے جی، ہمارے یہاں کرڈ نہیں ہوتا، نہیں بناتے ہم لیمو سے۔ دوسری بات یہ کہ دہی کا جو مزاج ہے انتہائی مفرح ہے، یہ فرحت بخشتا ہے۔ کس کو؟ آپ کے سارے یونٹ کو۔ ایک عجیب بات ہے، ایک عجیب بات یہ ہے کہ دہی جو ہے آپ کے دماغ میں بھی فرحت پیدا کرتا ہے، اور سب سے زیادہ چونکہ عضلاتی دو مفرح ہے، دہی عضلاتی دو مفرح ہے، لہذا جناب علی یہ دل میں بھی فرحت پیدا کرتا ہے۔ دل میں گھبراہٹ ہو رہی خواہ مخواہ میں، بے شمار ہماری خواتین ہیں، مائیں بہنیں، وہ اکثر کہتی ہیں کہ شام کو جب سورج ڈوبنے والا ہوتا ہے تو دل میں گھبراہٹ پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے، جس کو آپ پینک اٹیک بھی کہتے ہیں۔ آپ نے ذرا تمیز سے شیروانی پہنا کے رکھ دی، آپ نے اس کو کہا جی پینک اٹیک ہو رہا ہے ان کو، اس وقت نا بندے کا دل بہت گھبراتا ہے، اور جناب علی اس میں ایک موت کا خوف ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، اور موت کا خوف شروع میں اتنا ہوتا ہے کہ بندہ گھبراتا ہے، بعد میں وہ کہتا ہے یار موت ہی ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے نا، اب وہ موت کو ترجیح دینی شروع کر دیتا ہے۔ یہ سیکنڈ اسٹیپ ہے، ایک تھرڈ اسٹیپ پھر اس کے بعد اور آ جاتا ہے، تو اس سے بھی آپ بچا سکتے ہو، کیونکہ تھرڈ اسٹیپ کے بعد جو چوتھا اسٹیپ آئے گا تو اس سے پہلے شیزوفرینیا میں بندہ جائے گا، اور اس کے فوراً بعد پھر وہ لاسٹ اسٹیپ لیتا ہے خود ساختہ اعتبار سے۔ تو ان ساروں چیزوں سے بندہ بچ سکتا ہے کہ اسی طرح جو جیل میں قیدی ہوتے ہیں، دن بھر ان کا وقت اچھا گزر جاتا ہے آپس میں، جناب علی تو سیکھنا سکھانا، تعلیم، ایک دوسرے کو سکھانا، ایک دوسرے کی مدد کرنا، پھر ان کی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں قیدیوں کی، تو وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے میں لیکن مغرب سے پہلے ان میں بھی بے شمار لوگوں کو گھبراہٹ طاری ہوتی ہے، جیلوں کے قیدیوں کو۔ یہاں والوں کو تو پتہ نہیں، باہر والوں کو تو ہوتی ہے۔ تو باہر کے اکثر ممالک میں کیا کرتے ہیں، کوئی دہی پلا دی جاتی ہے شام کو، ہاں کچھ سوچ سمجھ کے پلائی جاتی ہے نا، کچھ ریسرچ کی ہے نا، انہوں نے تحقیق کی ہے نا، تو پتہ چلا کہ دہی جو ہے مفرح قلب ہے۔ تو مفرح قلب ہونے کے بعد عجیب بات یہ ہے کہ کوئی بھی چیز اپنے سیکنڈ اسٹیپ میں مزاج کو بدلتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ دہی اپنی ہیت پہ، اپنی ڈیجٹ پر ایسا پکا ہے کہ وہ جناب اگر دل کے لیے مفرح ہے تو وہ جگر کے لیے بھی مفرح ہے، وہ پیٹ کے لیے بھی مفرح ہے، فرحت پیدا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ آنتوں کے لیے بھی مفرح ہے، اور جناب علی وہ دماغ کے لیے مفرح ہے، وہ آنکھوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے، وہ دانتوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے، وہ جناب علی آپ کے ناخنوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے، اور سب سے بڑی بات، دہی آپ کی امیونٹی سسٹم کو بوسٹ کرتا ہے، آپ کے ہاضمے کو بہترین بناتا ہے۔ ٹھیک ہے، کہیں ہم نے دیکھا کہ دہی سیدھی شافت سے کام نہیں کر رہا، ہاضمے کا جو گریڈ ہونا چاہیے، تو ہم بھی اس میں ایک تار اور لگا دیتے ہیں، ایک تار اور لگا دیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں، وہ نمک والی لسی بنا دیتے ہیں۔ اب نمک اور دہی یہ تو ریئیکٹ کر جائے گا، کیونکہ دہی عضلاتی ہے اور نمک ایسیل گروپ کا غدی ہے، گلینڈ سسٹم ہے، تو یہ کیا کریں گے، ریئیکٹ کر جائیں گے۔ جب ان دونوں کی جنگ ہوگی تو اس سے بھوک اور امیونٹی سسٹم بہت زیادہ بڑھ جائے گا
لیکن نمک ان لوگوں کو نہیں ملایا جاتا عام طور پہ جن کو ہائی بی پی ہو، ٹھیک ہے، ان کو نہیں ملایا جاتا۔ تو اب پتہ چلا کہ امیونٹی سسٹم کہیں بھی کسی بھی کھاتے میں مائنس ہو رہی ہے، تو پتہ چلا دوا لینے میں دوڑ گئے کہ جناب کون سا کیپسول ہوتا ہے جس سے امیونٹی سسٹم بوسٹ ہوتا ہے؟ بھائی دہی کھا لو۔ پرانے دور میں پورے بھارتی پنجاب میں اور پاکستانی پنجاب میں فکس تھا کہ صبح جناب والی دہی کا لسی کا گلاس پینا ہی پینا ہے آپ نے، بے شک اس کے ساتھ آپ پراٹھا کھا لیں دیسی گھی کا۔ لیکن یہ کہ ابھی تو قوم بہت ایڈوانس ہو گئی، ماڈریٹ ہو گئی، تو وہ جو دہی کا گلاس پی لیتے تھے ماشاءاللہ سے نا، حیاتیاتی بیکٹیریل ویلیو جو ان کی ایکٹیو ہوتی تھی، تو بھائی صاحب ان کے 18 بچے بھی ہوتے تھے جی۔ اور جب سے دہی آپ سے چھڑا دیا گیا، آپ کو چائے پکڑا دی گئی، 1.5 بچہ نہیں ہو رہا، علاج کرائی جاؤ۔ ہر مسئلے میں جناب والی ڈاکٹر فلانے صاحب 5 سال ہو گئے، 8 سال ہو گئے، شادی نہیں ہوئی، لیا بیٹا اپنی سپم سیمن ویلیو اور ویلیو کی رپورٹ اور خاتون کی پیلوس الٹرا ساؤنڈ، پتہ چلا اس میں 6 فالٹ، اس میں 12 فالٹ، اور کچھ جراثیم بچ گئے تھے کہ شاید بچے پیدا ہو جاتے۔ جب معالج صاحب نے خرچہ بتایا کہ بھائی آپ کا اتنا خرچہ ہو، بیگم کے پیلوس الٹرا ساؤنڈ میں یہ فالٹ آ رہا ہے، سسٹ ہے، فائبرائٹ ہے، یوٹرس بلکی ہے، یا یوٹرس میں فیلوپین ٹیوب بلاک ہے جناب علی، یا ٹینی فولیکل ہے، یہ وہ میچورٹی نہیں ہے، امیچورٹی بہت زیادہ ہے، تو پتہ چلا اتنے پیسے بتا دیے خراجات کے کہ جو تھوڑے بہت جراثیم تھے وہ بھی بھگ کر کے اڑ گئے۔ تو لہٰذا نا اگر وہ ان اپنے بڑوں کے طریقے پر رہتے، یا آ جاؤ، واپس آ جاؤ، اللہ کی گمشدہ بھیڑوں اپنے حق کی طرف واپس لوٹ آؤ تاکہ لٹنے سے بچ جاؤ۔ تو آ جاؤ نانا دادا کے طریقے پر، صبح لسی کا گلاس پینے والوں پر فائدے میں آ جاؤ گے۔ فائدے میں امیونٹی سسٹم بوسٹ ہو جائے گا، غذا کا ہاضمہ شروع ہو جائے گا، غذا ہضم ہونی شروع ہو جائے گی، لگنی شروع ہو جائے گی، اور بیکٹیریل ویلیو فری فنڈ میں مل رہی ہے۔ سمجھ تو آ رہی ہوگی انشاءاللہ میں کیا کہہ رہا ہوں، صحیح؟ تو اگر قدر کر لی تو بھائی صاحب یہ کروڑوں کا نسخہ ہے صرف دہی، جو ہر دکان سے بآسانی دستیاب، وہ حفظان صحت کا اصول نہیں چاہیے کیونکہ یہ خود بیکٹیریل ویلیو ہے۔ ہر دکان سے جا کے لے آئیں آنکھ بند کر کے، اور گھر میں بھی خواتین بنا لیتی ہیں، اور تھوڑا سا بچ گیا پتیلے میں یا مٹی کا برتن میں تو اس میں تازہ گرم دودھ رات کو ڈالتے تھے، صبح وہ پھر دہی بن جاتا ہے۔ تو یہ فرمنٹیشن ٹو فرمنٹیشن جو ہے یہ کرڈ ہے، ٹھیک ہے، بہترین چیز ہے، دنیا میں ہر جگہ دستیاب ہے، دنیا میں ہر جگہ اس کی عزت کی جاتی ہے۔ اسی طرح خارش کا کوئی مسئلہ اسکن پرابلم اگر انیشل میں ہے تو نہانے سے آدھا گھنٹے پہلے تھوڑا سا دہی لے لو، پانی ملا کے اچھی طرح ملو، ڈر پورے باڈی پہ، آدھے گھنٹے بعد نہا لو، تو بھائی صاحب خارش ختم ہو۔ کیوں؟ خارش سوزش ہے، ٹھیک ہے نا، سوزش کے بعد خار کہتے ہیں کانٹے کو، چبھن ہے، اور یہ سارے معاملے کہاں سے ہوتے ہیں؟ ڈی ہائیڈریشن سے۔ تو دہی اینٹی ڈی ہائیڈریشن، دہی صرف اس کو نہیں دیں گے، دہی کس کو نہیں دیں گے؟ دہی بی پی والے کو دے دو، شوگر والے کو دے دو۔ اکثر لوگ کہتے ہیں شوگر والے کی ساری سفید چیز بند، اس میں دہی کا نام بھی لے دیتے ہیں، نہیں بھائی نہیں، دہی کی اگر ملائی آپ نے الگ کر لی تب شوگر والے کو دہی دے سکتے ہیں، صحیح ہے؟ اس کا امیونٹی سسٹم ہی بلاک کر دو گا، اس کو سارا دوا پہ رکھنا ہے کیا ہے؟ اپنی زندگی اس کی کوئی نہیں۔ تو دہی شوگر والے کو قید نہیں کریں، دہی کی ملائی ہٹا دیں، اب جو دہی بچی ہے شوگر والا منڈ کے کھا جائے اور بی پی والا منڈ کے پی جائے اس کو۔ اب جناب پتہ چلا کہ دونوں معاملے میں یہ دہی استعمال ہوگا، اور دہی کا کسی کھاتے میں کوئی پرہیز نہیں، ماں سوائے اس شخص کے جس کو پھیپڑے میں کولنگ بہت زیادہ ہو، جس کا دماغ کی ہڈیوں میں کولنگ بہت زیادہ ہو، یا پھیپڑے میں کولنگ بہت زیادہ ہو، بلغم کی کثرت ہو، یا ماضی میں بھنگ بہت پیتی ہے، پھیپڑے میں بلغم ختم ہونے کا نام نہیں، تو صرف اس کو دہی نہیں دیں گے۔ دہی صبح انتہائی مفید ہے، دوپہر کو انتہائی مفید ہے، ہاں کوشش کریں کہ شام یا رات کو نہ لیں۔ گرمیوں کی شام کو لے سکتے ہیں، پیورلی رات میں سردی کی ہو یا گرمی اس میں دہی نہ لیں، کیونکہ دہی جہاں بہت قیمتی ترین چیز ہے وہاں اس کا جو مزاج ہے وہ ٹھنڈا ہے، عضلاتی 2 کا مفرہ ہے، عضلاتی 2، عضلاتی اعصابی، سرد خشک، تو یہ تھوڑا سا لحاظ کر لیجئے، تب تو یہ دہی آب حیات ہے۔ اور جب بھی برتن میں تھوڑا سا آخر دہی بچ گیا اس میں رات کو گرم دودھ ڈال دیں، تو بھائی صاحب صبح بہترین دہی تیار ہے۔ دہی پر آ جاؤ، دہی کی لسی پر آ جاؤ۔ وہ کہتے ہیں دواؤں کے پیسے کم کر لو، دوائیں کے پیسے کاہے کا کم کرو، تم اپنے نانا دادا کی ناقدری کرو، معالج دوا کے پیسے کم کرے، نانا دادا کے اصلی طریقے پر آ جاؤ، صبح لسی پر آ جاؤ، چائے کو گولی مارو۔ جو حق تھا وہ بتا دیا، باقی آپ کی مرضی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔